اللہ تعالیٰ نے برسوں بعد میری مراد پوری کی تھی۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرے شوہر نے ہی نہیں بلکہ میری ساس نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ناز نخرے اٹھانے لگے جیسے کہ بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں ہو۔ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں، مگر انسان اللہ کی مصلحتوں کو کم ہی سمجھتا ہے۔ وہ بھی 4 نومبر کا دن تھا جب میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میرے ساتھ میری ساس اور میرے شوہر موجود تھے۔ ابھی ہم ہاسپٹل سے گھر نہیں آئے تھے کہ میری ساس کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ نہایت عجلت میں ہاسپٹل سے نکلی اور گھر چلی گئیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے تو مجھے ساتھ لے کر جانا تھا، مجھے سہارا دینا تھا، مگر وہ ایک لمحہ بھی ہسپتال میں نہیں رکیں۔ مجبوراً میرے شوہر کو ایک نرس کی مدد لینا پڑی جو ہمارے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہمارے گھر تک آئی۔ اس نے میرے بچے کو بھی سنبھالا اور مجھے بھی گاڑی میں احتیاط سے بٹھایا۔ ہم لوگ گھر آئے تو اماں جی موجود نہیں تھیں۔ میں اور حاتم اپنے کمرے میں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اماں جی اتنی صبح کہاں چلی گئیں۔ ان کو تو اس وقت گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر میں گھر میں مہمان بھی آنے والے تھے۔ پھر اماں جی کا اس وقت گھر سے چلے جانا ہمارے لیے پریشانی سے کم نہیں تھا۔ میں نے حاتم سے کہا کہ شاید انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو، ورنہ تو وہ بنا بتائے نہ جاتی۔ خیر، اتنے میں حاتم کے دوست اور میری نندیں آ گئیں۔ ان لوگوں نے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ میری نندیں ویسے بھی اچھی طبیعت کی مالک تھیں۔ جب بھی آتی ہمارے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھنے کی بجائے گھر کے کام نپٹانے لگتیں۔ سچ پوچھئے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ہی گھر آ کر میری مہمان نوازی کر رہی ہیں، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے بھی گرما گرم یخنی وغیرہ بنا کر دی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد شام کے 4 بجے اماں بھی واپس گھر آ گئیں۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی میری نندیں ان کو مبارکباد دینے لگیں۔ سبھی ان کے پوتے والے شوق سے واقف تھے۔ میری نندوں نے بھی میرے بچے کے لیے ڈھیروں تحائف لائے، جبکہ میں گمسم بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا رویہ اس وقت کیا ہوتا اگر میری بیٹی پیدا ہوتی۔ یقیناً یہ مجھے ایک نظر بھر کر بھی نہ دیکھتے، اس قدر خیال رکھنا تو دور کی بات۔ بہرحال شام تک مہمان کم ہو گئے تھے بچے کی خوشی میں، مگر اب بھی میری ساس اور میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھے میری تعریفیں کرتے۔ تو کبھی میری ساس میرا ماتھا چومتی اور کبھی اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیتی۔ پھر جیسے ان کو کچھ یاد آ گیا ہو، وہ بیٹھے بیٹھے چونک گئیں اور کچن کی طرف جانے لگیں۔ کیا ہوا اماں جی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ رکو بیٹی، میں تمہارے لیے ایک خاص انار کا جوس لائی ہوں جس کے پینے سے تمہاری صحت فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ سردیوں میں انار کا جوس کون پیتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں ماں جی انار کا جوس میرے سامنے ٹرے میں رکھ چکی تھیں۔ مجبوراً مجھے پینا ہی پڑا، وہ بہت اصرار کر رہی تھیں۔ جوس پینے کے بعد میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ شاید کہ انہوں نے جوس میں خاص چینی وغیرہ ملائی تھی جس کے پینے سے میری طبیعت اچھی ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ روزانہ ہفتے والے دن مجھے انار کا جوس لازمی پلاتی۔ ایک دن میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے سوچا اپنی ساس کا دل دکھانا بھی صحیح بات نہیں ہے، اچھا ہے کہ جوس حامد کو دے دوں، وہ بھی پی لیں تو اچھا ہے۔ اب تو ویسے بھی میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ میں نے انار کا جوس انہیں دے دیا۔ جوس پی کر ان کی طبیعت بھی اچھی ہو گئی۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھے ذائقے والا ہے، میں اپنے آفس کے پاس سے پیتا ہوں، اس کا ذائقہ بھی کم ہے، اماں جی سے ہی بنوا کر پیوں گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلی صبح ابھی ہم اپنے کمرے میں ہی تھے کہ ماں جی بڑے پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اماں جی کو اتنا خوش دیکھ کر ہم دونوں بھی خوش ہو گئے۔ یقیناً اماں جی کے دل سے ابھی تک بیٹے کی خوشی کی گرمجوشی کم نہ ہوئی تھی۔ اماں جی نے ہم دونوں کے سر پر پیار سے دلاسا دیا اور کہنے لگیں، بیٹے میں نے ایک منت مانی تھی، تم لوگوں کو میری بات پوری کرنا ہوگی۔ اس گھر میں 6 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر بیٹے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حامد تمہاری 5 بہنیں ہیں، سیانے تو کہتے ہیں کہ جس مرد کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ہاں بیٹے کم اور بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کرو۔ میری ساس نے ہم دونوں کو اس طرح سے کہا کہ ہمیں وہاں نہ جانا ایک بہت بڑا گناہ لگنے لگا۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے بچے کو کون سنبھالتا۔ اماں نے اس کا بندوبست بھی کر دیا۔ پڑوس سے شبنم خالہ کو بلا لائیں، ان سے کہا کہ آپ بیٹے کو سنبھالیں، میں اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر بزرگوں کی قبر پر لے جاؤں گی۔ شبنم خالہ آئیں، میں نے اپنا بچہ ان کے حوالے کیا اور خود ماں جی کے ساتھ بزرگوں کی قبر پر حاضری دینے چلے گئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ہم لوگ جب قبرستان میں پہنچے تو کافی اور بھی لوگ موجود تھے۔ قبرستان کے باہر پہنچ کر ہم دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے کہ ساس اماں نے مجھے اور حامد کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا یہاں پر جو بھی آتا ہے نہایت ادب کے ساتھ حاضری دیتا ہے اور واپس بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ تم لوگ اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک دو باتیں لازمی جان لو۔ پہلے تو یہاں جوتے نہیں لے کر جانے، اور دوسری بات پیٹھ قبروں کی طرف نہیں موڑنی، ورنہ قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اماں جی کی باتوں پر ہم نے پورا عمل کیا۔ پورا عمل کیا۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے مخصوص دعائیں پڑھیں اور دعا کرنے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ قبرستان کے دروازے کے باہر ہم نے ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ بوڑھا ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے جب بوڑھے کو ہماری طرف دیکھتا پایا تو بولی، بیٹے اسے کچھ روپے دے دو، لگتا ہے کہ بہت ضرورت مند ہے۔ مگر میرے شوہر ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جانے دو اماں، یہ کس قدر ہٹا کٹا آدمی ہے، اس کو پیسے کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چاہیے کہ یہ اپنی محنت مزدوری کرے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کرے۔ یہ بات سننا تھی کہ بوڑھے نے غضبناک نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پاس پڑی مٹی سے ایک مٹھی اٹھا کر ہم دونوں کی طرف پھینک دی۔ اماں نے یہ دیکھا تو فقیر بابا کے پاؤں پڑ گئیں۔ بابا جی ایسا مت کریں، ان لوگوں کو معاف کر دیں، یہ بہت نادان ہیں، پہلی بار یہاں آئے ہیں، ان کے لیے دے لیں، میری طرف سے آپ نذرانہ لے لیں۔ اماں جی نے 1000 روپے کا نیلا نوٹ فقیر بابا کے کشکول میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر وہ غضبناک نگاہوں سے ہمیں گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اور حامد کیا کہہ سکتے تھے؟ اماں جی نے آج تک فقیروں اور باباؤں کی اتنی عزت اور تکریم کی تھی کہ ان کے سامنے بات کرنا بھی گناہ لگتا۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابھی تک شبنم خالہ نے بچے کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ گھر میں کھانا بھی پکا چکی تھیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے پاؤں میں درد سا محسوس ہوا۔ میں نے اس درد کو نظر انداز کر دیا، مگر اگلے دن صبح اٹھنے پر ہلکے کالے نشان میرے پاؤں پر پڑے تھے۔ یہ دھبے اتنے بدنما لگ رہے تھے کہ واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ کھول کر دیکھا تو ہاتھوں پر بھی ویسے ہی دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ اس قدر بدنما دھبے تو کبھی مجھے دھوپ میں کام کرتے ہوئے نہ پڑے تھے۔ اب تو حامد اور اماں جی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ حامد نے بھی جب میرے پاؤں پر یہ داغ دیکھے تو پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا رات کو غلط پاؤں رکھ کر سو گئی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بات پاؤں کی ہوتی تو خیر تھی، یہ دیکھیں ہاتھوں پر بھی ویسے ہی نشان ہیں۔ میری بات پر حامد نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ پاؤں دیکھے۔ واقعی ہر جگہ کالے کالے نشان پڑ گئے تھے جو بہت پریشان کن لگ رہے تھے۔ اماں جی تک یہ بات پہنچی تو وہ سر پیٹ کر رہ گئیں۔ دیکھ لیا بیٹا، بابا جی کی بد دعا سے کالے نشان پڑ گئے ہیں، اب انہی کی دعا سے یہ ٹھیک ہوں گے۔ ساس کی بات سن کر حامد بھڑک اٹھے۔ اماں جی آپ ان بابوں کی تکریم کرنا بند کریں، میں اپنی بیوی کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا علاج صرف میڈیکل سائنس میں ہے، مگر اس وقت اماں جی نے منع کر دیا کہ بہو کہیں نہیں جائے گی، تم ڈاکٹر کو اس کی کیفیت بتا کر دوا لے آؤ۔ مجبوراً حامد نے میرے لیے دوا لائی جسے پاؤں پر لگانا تھا۔ ابھی اسے ایک بار ہی لگایا تھا کہ مجھے پاؤں میں جلن ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں جی نے فٹافٹ وہ دوا میرے پاؤں سے ہٹا دی اور کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، شام کو حامد آئے گا تو ہم قبرستان جائیں گے اور جا کر بابا جی سے معافی مانگیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب انہی کی بد دعا سے ہوا ہے۔ دیکھو اللہ والے جب انسان کو کچھ کہہ دیں تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ساس اماں کی بات سن کر میں بہت مجبور محسوس کر رہی تھی، مگر کیا کرتی، ہم ان کی بات نہ مانتے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، مجبوراً ہمیں ان کی ہر بات ماننا پڑتی۔ خیر قصہ مختصر یہ
کہ میں اور حامد اگلے ہی دن قبرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ قبرستان کے دروازے کے باہر پہنچے تو وہ بابا جی وہیں بیٹھے ہوئے مل گئے۔ آج انہوں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور ان کے لمبے کالے گھنے بال ان کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ حامد ان کو دیکھ کر ہی نفرت کا اظہار کرنے لگے، جبکہ اماں جی نے ان کی عزت کی، انہیں سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ بابا جی، ہمارے بچوں کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ معافی صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ حامد نے انہیں ٹوکا تو وہ غصے سے پھٹ پڑیں۔ بیٹے، میں جو کر رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں جی کی بات سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ بابا جو کافی دیر سے یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے حق ہو کا نعرہ لگایا اور پاس پڑی مٹی میں سے ایک مٹھی اٹھا کر ہم دونوں کی طرف پھینک دی۔ اماں جی یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ رونے لگیں۔ بابا جی، مجھ سے سب کچھ لے لے مگر میرے بچوں کو معاف کر دیں۔ اب کچی نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، پھر حق ہو کا نعرہ لگا کر اٹھ گئے۔ اماں جی انہیں آوازیں دیتی رہ گئیں۔ حامد کو غصہ آ چکا تھا۔ ماں جی، آپ کس قدر جہالت کی باتیں کرتی ہیں۔ خدا کے لیے انسانوں کی پرستش چھوڑ دیں، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، اسے شرک کہا جا سکتا ہے۔ آپ ایک انسان کو خدائی اختیارات مت دیں کہ اس کی معافی یا نہ معاف کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے اس کا دل تو نہ دکھایا تھا، اگر وہ اتنا ہی اللہ والا تھا تو بھیک کیوں مانگ رہا تھا؟ توبہ استغفار کر بیٹے، ایسا نہیں کہتے۔ اماں ہمیں ڈرانے لگیں، مگر اب حامد پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ خیر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ آج بھی شبنم خالہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ امی نے بھی رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، ان کو بھی وہی تسلیاں دینے لگیں۔ ارے یہ دیکھو، میری بہو کے پاؤں پر یہ کتنا بڑا نشان بن گیا ہے، وہ شبنم خالہ کو بتانے لگیں۔ شبنم خالہ ان کو تسلیاں دے رہی تھیں، جبکہ حامد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام کو حامد جاگے تو ان کے سر میں سخت درد تھا، ہلکا ہلکا بخار بھی تھا، جبکہ اماں کی کیفیت بھی یہی تھی۔ ایسے میں میرے لیے کھانا پکانا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں جی تو بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ میں نے پڑوس سے شبنم خالہ کو بلوا لیا۔ شبنم خالہ نے آتے ہی گھر کا نظام سنبھال لیا۔ اماں بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ اب گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ 2 دن سے وہ بخار میں پڑی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ مجھے روزانہ جوس بنا کر پلاتی، میرا خیال رکھتی، مجھے ڈھیروں نصیحتیں کرتی۔ اب ان کی خاموشی مجھے کاٹ کھا رہی تھی، مگر میں نے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ اور حامد جلد ٹھیک ہو جائیں، تاکہ گھر کے حالات پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں۔ مگر ان کا بخار بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد معمولی سی دوا دے دی، کہا کہ بخار اتر جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ڈاکٹر سے دوا لے کر شوہر اور ماں جی دونوں کو دینا شروع کر دی۔ مگر اگلی صبح جب وہ دونوں اٹھے تو ان کے پاؤں پر کالے رنگ کے نشان تھے، جن کو دیکھتے ہی میری ساس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ حامد کے تو ہاتھوں پر بھی یہ نشان بڑھ گئے تھے، جبکہ اماں جی کے صرف پاؤں پر موجود تھے۔ اماں جی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ان کو پکا یقین تھا کہ یہ سب بابا جی کی بددعا سے ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ اماں جی کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا، پھر انہوں نے یہ وہم بھی پال لیا تھا۔ ڈاکٹر کو ہم نے زیادہ روپے دے کر گھر بلا لیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرے پاؤں پر بھی پہلے کالے نشان پڑتے تھے جو ایک دوا سے ٹھیک ہو گئے۔ میں تفصیلاً معائنہ کیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ لوگ کہیں مٹی والی جگہ پر جاتے ہیں؟ ہم تینوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے قبرستان میں مٹی ہی تو ہوتی ہے، یہ انفیکشن مٹی میں موجود ایک یسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کسی بددعا کی وجہ سے نہیں بلکہ قبرستان کی مٹی میں پائے جانے والے اس انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے جس کا آپ لوگوں نے دھیان نہیں کیا۔ اس جاندار کو انگریزی میں ٹینیا نائگرا کہتے ہیں اور یہ عموماً مٹی میں پایا جاتا ہے۔ مٹی میں اگر آلودگی ہو تو اس کے پھیلنے کا خدشہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگ جس قبرستان میں گئے ہیں
وہاں پر یقیناً گندی مٹی پائی جاتی ہوگی، جس مٹی کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے پاؤں میں داخل ہو گیا اور پھر آپ لوگوں ہی کی بد احتیاطی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں انفیکشن کر دیا۔ ایسی اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو مٹی میں ننگے پاؤں چلنے سے واقع ہو جاتی ہیں، جس میں سر کے درد سے لے کر ہیضے تک کی بیماریاں موجود ہیں۔ سو آپ لوگ جب بھی باہر جائیں اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ ننگے پاؤں مت جائیں، پاؤں میں کوئی ہلکا جوتا پہن لیں یا پھر ایسی چیز جس سے قبروں کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اماں جی کو تو خیر اس بات پر ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ اب آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا جب تک آپ کا یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ ہاتھ اور پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں، ہو سکے تو جوتے وغیرہ پہنے رکھیں۔ ماں جی نے شرط لگا کر کہہ دیا کہ یہ کالے دھبے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ان فقیر بابا کو ڈھونڈ کر ہم نے ان سے معافی نہیں مانگی، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ میں نے بھی اماں جی سے کہا آپ ایک ہفتہ صبر کریں، اگر یہ نشان نہ گئے تو پھر ہم بابا جی سے معافی مانگ لیں گے۔ مجھے میڈیکل سائنس پر یقین تھا۔ میں نے بابا جی سے معافی مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگی۔ ایک ہفتہ دوا کے استعمال سے اور باقاعدہ ٹیوب لگانے سے میری ساس اور میرے شوہر کے پاؤں سے وہ کالے دھبے غائب ہو گئے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، اگرچہ ہمیں تکلیف تو بہت اٹھانا پڑی، مگر اس واقعے کے بعد سے میری ساس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ان کے جو باقی مسئلے تھے اس کے لیے بھی وہ ڈاکٹر کے پاس پہلے نہ جاتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد میں انہیں کلینک لے کر گئی، جس سے ان کو اچھا خاصا فرق پڑا۔ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا، جس کی وہ تیل سے مالش کرتی اور کہتی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر سال کے 12 مہینے درد سے کراہتی رہتی۔ اب ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے اور گھر کا ماحول بھی۔ میں اس مہربان ڈاکٹر کا شکریہ پھر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمارے گھر سے یہ غلط فہمی دور کی اور ہماری اماں جی کو ایک نئی زندگی کی راہ